السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور اپارچونٹی دی ہے کہ اب ہم اللہ کے ناموں سے اچھی طرح کنیکٹ ہونا شروع کریں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں ان کی صفات بیان کرنا شروع کروں، سب سے پہلے ہم اللہ کا جو ذاتی نام ہے، لفظ جلالہ ہے، یعنی اللہ، سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں اللہ کے نام سے کروایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بہترین تعارف ہے وہ آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ تو میں یہاں پوری آیت الکرسی تو نہیں پڑھ رہی، لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر ساتھ اس چیز کے جو وہ چاہے۔ گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بہت بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کا ذاتی نام جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس نام سے نہیں جانا جاتا۔ یہ نام بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور اگر آپ اس کی شیپ پر غور کریں تو وہ ساری شیپ جو ہے نا، آپ دیکھیں اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی جاتی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریر کے انداز سے بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے۔ اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء الحسنہ میں سے عظیم اور اعلیٰ تر ہے، صرف اسی کا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ ہے الالہ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دوسرے 99 نیمز ہیں ان کے ساتھ ال لگتا ہے تو وہ الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ، بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ عربک ڈکشنری میں یہ جو لفظ ہے، یہ اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ پہلا ہے المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے الملجا، اس کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے، خوف میں، غم میں یا پریشانیوں میں جس کی طرف ہم جاتے ہیں، مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں، جو ہماری ایسی پناہ گاہ ہے کہ وی آر آلویز پازیٹیو، کہ ہم اس طرف ہر وقت ہم مدد کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ اور 3rd نمبر پر آتا ہے المفضوح الیہ، یعنی
گھبراہٹ میں ہو نا، جب آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان گھبراہٹ میں اس کی مدد طلب کرتا ہے. یعنی جب سارے سہارے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، ایون کہ وہ بلیور ہے یا نان بلیور ہے، وہ اللہ کی ہی طرف لوٹتا ہے. اور اس کا جو فورتھ والا جو ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں المحبوب، یعنی وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں آپ کی عقل بھی حیران ہو کہ آپ کو اتنی محبت کیوں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ پوری کائنات کے حقیقی مالک ہیں. ان کے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ان کے بھی جو نہیں مانتے. الہ برحق صرف وہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تلاش کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے دل صرف اللہ کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں پھر، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا، اس کی عظیم نشانیاں دیکھ کے، اس کی دی ہوئی ان لمیٹڈ نعمتیں. جب انسان یہ کنسیڈر کرتا ہے ان سب چیزوں کو، تو اس کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. اور جب وہاں مائل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ایکسیپٹ اپنے رب کی خوشنودی کے. ایسے انسانوں کے جو دل ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہر وقت گواہی دینے لگتے ہیں، اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے آگے جھکتے ہیں. وہ پھر اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے ہی امیدیں لگاتے ہیں، اس کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں اور پھر اس کی ہی اطاعت کرتے ہیں. اپنی ہر مشکل میں، ہر پرابلم میں اس کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. عرش سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک صرف وہی مالک ہے. وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی میں، کمال میں، جلال میں اور جمال میں. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور ان کی صفات ہیں، وہ سب جو ہے نا اسی ذاتی نام کی طرف، یعنی اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. کوئی اللہ کے شریک نہیں، کوئی اللہ سے ملتا جلتا نہیں، کوئی اس کا ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر لحاظ سے کامل ہے. اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر اور تصور اور جس کا خیال اور اس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، ہم اسے پا لیتے ہیں نا، تو ہم ہر چیز سے نا بے نیاز ہو جاتے ہیں. پھر اللہ جل جلالہ کا یہ نام جو ہے، یہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے. 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، ڈفرینٹ آیاتس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس آیت میں تعارف کرایا گیا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر رسول نے اپنے ٹائم میں سب کو اللہ کی ہی عبادت کی طرف بلایا ہے، اس کی ہی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا ہے. اور قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نبی جس قوم میں آیا تو اس نے لوگوں کو اللہ کی ہی طرف بلایا، اسی کی عبادت کرنے کی ان کو راہ دکھائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا، لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو امت تھی یا جو لوگ تھے ان کو اللہ کی ہی عبادت کی طرف بلایا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے.
تو گویا انسان کی کامیابی اور فلاح کا جو انحصار ہے اس بات پر ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود مانے اور اس پر دل سے ایمان لے آئے۔ اور انفیکٹ یہ جو ہے نا، یہ پہلا قدم ہے، اسٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں نا، تو یہ پہلا قدم ہے کامیابی اور فلاح کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ تو پتہ یہ چلتا کہ حقیقتاً جو ہے نا، ہر انسان کے اندر اللہ کی ضرورت موجود ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے سہارے جو وہ سہارے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، کہ اس نے انسان کو ضروریات کا محتاج کیا اور پھر ضروریات کو حاصل کرنے کے طریقے بھی مہیا کیے۔ انفیکٹ انسان جو ہے نا، اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن جو اس کا ماحول ہے وہ اس کو مختلف قسم کے جو اندھیروں میں رکھ کر اس رب سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انہی اندھیروں سے نکالا اور انہیں پھر روشنی کی راہ دکھائی اور انہیں پھر اپنے رب کے ساتھ جوڑا۔ پھر یہ کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کی کچھ خصائص ہیں، کچھ خوبیاں ہیں۔ اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ یعنی یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت جو ہے اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی ساری صفات جو ہیں اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے ہر حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ دیکھیں جب وہ شروع ہوتی ہیں تو کیا لکھا آتا ہے؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے اور جو یہ خزانہ ہے، اس میں ہر حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تمام اسماء الحسنہ کی جو نسبت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہیں سارے خوبصورت نام، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک ہے، القدوس ہے، یعنی یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے، بٹ ان فیکٹ العزیز، الرحمن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یا صفات ہیں۔ پھر ایک بات اور کہ یہ جو نام ہے اللہ، یہ سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ اور اگر ہم مسنون دعاؤں کو دیکھیں تو غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے، اللہم کے ساتھ۔ آپ سب کو درود شریف آتا ہے تو آپ غور کریں، دیکھیں وہ بھی اس کا آغاز ہوتا ہے اللہم کے ساتھ۔ اچھا، آپ سوچ رہی ہوں گے کہ اللہم کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، تو یہ جو میم لگا ہے یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے میم مشادت کا، تو اگر جب آپ اللہم کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ دعاؤں کے مرکز۔ جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام ہیں، بلند صفات ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی آپ نوٹس کیجئے گا کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے، کسی میں آج تک اتنی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنا نام اللہ رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی ہیں کہ یہ نام اس کے سوا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی خصوصیت ہے۔ اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں اور کوئی بھی امت اس نام کا انکار نہیں کرتی۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ہر نماز کے ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے۔ جب نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ تو پہلے لفظ ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر آگے دعائے استفتاح سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ اسی طرح آگے رکوع میں بھی چلے جائیں تو اللہ کی ہی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگلے ایکشنز میں دیکھیں، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تب بھی ہم اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر پوری نماز کے بعد تشہد کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا جو اختتام ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم پورا دن پھر اسی نام کی تکرار کرتے رہتے ہیں نا، نمازوں کے اندر بھی، نمازوں کے باہر بھی، اذکار میں بھی۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم اٹھنے کی جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں پہلا لفظ ہی اللہ کا آتا ہے، الحمدللہ، یعنی اللہ کے شکر کا آتا ہے۔ اسی طرح پورے دن میں یہ دیکھیں کہ جب چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ہم کوئی جیسے باہر نکلے ہیں، بڑا خوبصورت ویو ہے اور قدرت کے نظارے دیکھ کے تو فوراً ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو منہ سے کیا کلمے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح پورا دن چلتا رہتا ہے، اس کے کام کاج چلتے رہتے ہیں۔ جب دن ختم ہوتا ہے، رات کو سونے لگتا ہے تو بستر پر آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہم بسمک و اموت و احیا۔ پھر اسی طرح نا اس نام کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہ آپ نوٹس کریں کہ جب ہم حمد کرتے ہیں الحمدللہ، تو یہ صرف حمد اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ الرحمن اور الحمدللہ المالک، بس صرف الحمدللہ۔ اور پھر جب ہم باقی بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک صرف نام نہیں ہے اللہ، اس کی بہت برکات بھی ہیں، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں یا خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے، جو ہم تنہا فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں تنہائی نہیں لگتی۔ خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں تو کوئی خوف نہیں رہتا، ایک دم دل کو نا قرار سا آ جاتا ہے کہ کوئی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک دیہاتی آیا جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے کھانا کھایا اور 2 لقموں میں ہی سارا کھانا اس نے ختم کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا، یعنی اگر یہ بسم اللہ سے اپنے کھانے کا آغاز کرتا تو جو کھانا 6 کھا رہے تھے اس میں 7واں بھی آ جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی کھانا کھائے تو اسے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر شروع میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو پھر وہ درمیان میں پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو دور کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے تو اس کا سطر تو کھل جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتا ہے اس مخلوق سے جو ہمیں تو دیکھ سکتی ہے پر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے وہ بستر کو جھاڑتے تھے اور تب بھی وہ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہمت کے پلو سے یعنی اس کا ایک کونا پکڑے اور اسے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کون اس کے بستر پر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایذا دینے والا کیڑا مکوڑا آ گیا ہو، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ لیکن اب اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ کوئی کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا جو رزق ہے وہ واضح طور پر بتا دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ تو اس سے اب آپ سب اندازہ لگائیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا ہی کھانا اپنے سب سے بدترین دشمن کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور ہم اللہ کا نام نہیں لیتے یا کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں کھانے اور سونے دونوں کا اہتمام ہے۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی رات گزارنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اسی طرح کسی مجلس میں اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، اور جو آدمی چل رہا ہو باہر اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی بستر پر آئے اور اللہ کا نام نہ لے تو وہ اس کا بستر پہ آنا قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے کام ہیں، اس میں جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ سارے کام جو ہے نا آخرت میں ہمارے لیے باعث حسرت ہوں گے، کیونکہ جو کام انسان بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہے نا تو وہ کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو دیکھنے میں تو وہ ایک دنیاوی کام لگ رہا ہوگا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے بس، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سارا کھانا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے بندہ سونے جاتا ہے تو اس کا سونے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ گھر سے جیسے واک کے لیے نکلے تو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس نے وہ پڑھی تو اس کا باہر نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اور اس کو شیاطین اور ان کے جو دیگر شر ہیں ان سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے نام کو رکھ کر انہیں شرف اور عزت بھی بخشی ہے، مثلاً بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت اور شرف دیا اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اہل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے اہل۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل قرآن۔ اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔
یعنی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشا۔ پھر اسی طرح مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، پھر کچھ لوگوں کو اللہ کے پڑوسی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، اور پھر فرشتے بولیں گے کہ اے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوسی بنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر کہا اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو اپنا پڑوسی کہا۔ پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں، اس کے سلسلے میں کام کریں، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا۔ اور اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پھر اسی طرح قوم سمود میں جو ایک اونٹنی نمودار ہوئی تھی، تو اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی کہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بندوں کے بھی نام ہیں، ان میں سے اللہ کو جو نام بہت پسند ہے وہ ہے عبداللہ، اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے جیسے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب کوئی اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعائیں ہیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جہاد کے لیے تو بھی وہ اسی نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں انسان کو اپنے رب سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو پڑھ لیں یا ان کو یاد کر لیں اور ان کا ورد کرتے رہیں تو ہم خود اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی اس کو محسوس کریں گے کہ ہم سارے جہانوں کا جو مالک ہے ہم اس سے کنیکٹ ہو گئے۔ جب سارے مسئلے مسائل اللہ کے آگے رکھ دیے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیسیکلی ہم لوگوں میں نا یقین کی کمی ہے۔ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، تو جیسے میں نے کسی کو کہا کہ دیکھیں کوئی بات نہیں، وقت کی بات ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ پر توکل کریں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جواب کیا آتا ہے؟ ہاں ہاں، ہمیں توکل تو اللہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنے کانٹیکٹس بھی تو یوز کرنے ہیں نا۔ تو آپ بتائیں پھر یہاں پر اللہ کہاں ہے؟ ہم تو دنیاوی رشتوں پر، واسطوں پر، ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور جب کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نالاں ہو جاتے ہیں، خواہ کی گرجز پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں، اور وہی بات آ گئی، شیطان یہاں پہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں حالت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم جو پروفٹس ہیں ان کی ہم سٹوریز دیکھیں یا قرآن میں جو ان کی دعائیں آئی ہیں، تو ان کو جب بھی کوئی پرابلم آیا ہے تو انہوں نے اللہ سے ہی فریاد کی ہے۔ ہم نے یہ جو دعا کی تھی، پہلی جو ہماری دعا تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے اللہ سے ہی مدد مانگی تھی نا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب ان کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے لوگوں سے گلہ نہیں کیا۔ انہوں نے، ہمارے ہاں تو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، فوراً وی اسٹارٹ کالنگ کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ
اپنی فریاد کہاں پہنچانی ہے۔ تو انہوں نے کیا اللہ سے کیسے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اس کے کیا الفاظ ہیں کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، بثی و حزنی اپنے رنج و غم کا، الی اللہ صرف اللہ کی طرف۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو تھام لیتے ہیں۔ لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو شخص اپنے الہی حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے ہی مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ کوئی بھی عبادت مالی ہو یا جانی وہ صرف اللہ کے لیے ہونی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو سب کا سب جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی۔ جب اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ایسا ہی دین دراصل اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اسی کا فرما بردار اور اطاعت گزار بن جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور یہ خاص بندہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے کوئی دنیاوی عنایتیں وغیرہ تو نہیں ملتی نا، اسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش، ہر چیز مل جاتی ہے، اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے جو کوئی بھی انسان چاہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں نا تو وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ صرف محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیسن میں آپ کا اینڈ کر رہی ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ پھر انسانوں سے نہیں ڈرتے، اور کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور سارے ایسے کام جو نافرمانی والے ہوں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان کی محبت اور نفرت بھی اللہ کی ہی خاطر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں نا وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، ان کا جو انجام ہے وہ بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور والیاں، یعنی مرد و عورت۔ تو بس میں اس دعا کے ساتھ یہ لیسن ختم کرتی ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بس اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔